جمعے کا نام ہی عبرانی میں ریب حشابات رکھا گیا تھا، اور سبت کی تیاری چھٹے دن یعنی جمعے کے روز 8ویں گھڑی میں تقریباً 2:30 بجے شروع ہوتی، جبکہ قربانی کی جاتی اور شروع ہوتی جبکہ قربانی کی جاتی، اور 9ویں گھڑی تقریباً 3:30 بجے ختم ہوتی جبکہ سوختنی قربانی چڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد یہودی کام کاج سے فارغ ہو کر نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر شاہ سبت یعنی ہفتے کا استقبال کرتے۔ تو اس تسمیے سے ظاہر ہے کہ جمعہ بھی ان کے نزدیک ایک گونا سبت کا حکم رکھتا تھا، اس لیے اسلامی مورخین کی یہ روایتیں اپنے اندر صداقت رکھتی ہیں کہ جمعے کے دن کا نام عروبہ جو قدیم عربوں میں مشہور تھا وہ دراصل اہل کتاب سے لیا گیا تھا۔ بہرحال آگے پھر لکھتے ہیں کہ غرض عروبہ کا نام کا ماخذ یہودیوں کے درمیان اب تک پایا جاتا ہے، اور سبت کی عبادت بھی جمعہ کے دن ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ دونوں شہادتیں اصل حقیقت کی غماز ہیں۔ پھر آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ امر بھی یقینی ہے کہ یہود نے احکام سبت کے بارے میں شدید سے شدید اختلاف ورزیاں کیں، بلکہ ان کے بعض انبیاء نے تو ان کی ذلت و ادبار کا سارا موجب سبت کی بے حرمتی قرار دیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ پیشگوئی کی تھی کہ سبت کی بے حرمتی بنی اسرائیل کی تباہی کا موجب ہوگی، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب شواہد و قرائن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کی تصدیق کرتے ہیں۔ جو حدیث ہے نا کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی کی، اور آج تک 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان جیسا بھی ہو جمعے کا کہیں نہ کہیں حج اہتمام ضرور کرتا ہے، چاہے تھوڑے ہوں، سارا شہر نہ بھی جمع ہو، لیکن جمعے پہ ضرور آتے ہیں، اور جب تک جمع ہوتے رہیں گے برکات ملتی رہیں گی۔ اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بس جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف درست رہنمائی فرمائی ہے، ہمارا یہ پہلا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بجا آوری کے لیے خاص اہتمام کرتے رہیں، اس حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ تعالیٰ کے کسی انظار کا مورد نہ بن جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پرانی تاریخیں انبیاء کی بتائیں یا یہودیوں کی بتائیں یا بنی اسرائیل کی بتائیں، اسی لیے کہ ہم بھی ہوشیار رہیں۔ یہود نے جمعے کے دن اگر ان کی خاص عبادت کی ابتدا اس دن ہوئی تھی، جیسا کہ شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے، تاریخ سے ثابت ہوتا ہے، تب بھی اس دن کو چھوڑنا تھا۔ اس دن کی اہمیت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ کیونکہ اس دن کو اس لیے چھوڑنا تھا انہوں نے کہ یہ الہی تقدیر تھی، اس بابرکت دن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مخصوص رہنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بہت کھول کے بتایا ہے کہ کیوں یہ دن ہمارے لیے اہم ہے۔ اس لیے کہ یہ حضرت آدم کی پیدائش اور وفات کا دن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہماری روحانی زندگی کی ابتدا میں ایک مقام رکھتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر مسیح موعود کے زمانے میں مسیح موعود کو بھی خدا تعالیٰ نے آدم کا نام دیا ہے۔ اس زمانے میں احیاء دین آپ علیہ السلام سے وابستہ ہے، بس جمعوں کا اہتمام احمدیوں کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز ہے، تبھی ہماری سمتیں بھی درست رہیں گی، تبھی ہم ہمیشہ ان برکات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے
جو حضرت مسیح موعود علیہ والسلام کی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی اہمیت کے بارے میں جو فرمایا ان میں سے بعض حدیث رکھوں گا میں۔ حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا ہے، اس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، بس اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں حضرت ابو لبابہ بن منذر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا، دوسرے اس دن اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، تیسری اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی، چوتھی اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ اسے عطا کرتا ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی، مقرر فرشتے آسمان اور زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں۔ ان احادیث سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ ہر جمعے کو ویسے تو عام طور پہ درود بھیجنا چاہیے، لیکن فرمایا کثرت سے بھیجو، اس لیے ہر جمعے کو یہ اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے بڑا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ بس جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، تو جو دعا خدا تعالیٰ نے سکھائی ہے یعنی درود بھیجنے کی، وہ اگر ہم کریں گے تو ہماری جو ہیں باقی وقتوں میں کی گئی دعائیں جو ہیں اس درود کی برکت سے قبولیت کا درجہ پائیں گی۔ بس جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا اہتمام بھی ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں پر بھی یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل ہے مسلمانوں پر کہ جمعے کی نماز کے بعد دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے کی اجازت دی ہے۔ پورے دن کی پابندی نہیں لگائی گئی کہ کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ اجازت ایک شرط کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں بھولنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے، یا ترتیب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو جو شخص اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دنیاوی کام کرے گا کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا فضل تلاش کرو، تو فوراً یہ خیال بھی دل میں آئے گا کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جو صرف دنیاوی لالچ کے زیر اثر ہو۔ میرا کاروبار، میری ملازمت، میری تجارت ان اصولوں پر چلتے ہوئے ہو جو تقویٰ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ میں کبھی یہ نہ سمجھوں کہ کیونکہ یہ دنیاوی کاروبار ہے
اس لیے اس میں دھوکہ جائز ہے؟ نہیں، بلکہ جب خدا تعالیٰ کا فضل مانگنا ہے تو پھر ہمارا ہر معاملہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔